وملجأنا ومعونا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبتهي المكي المدني التحاني الشاهد المشهود الولي المقرب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کی سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کریمانہ میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد جناب استاذ الکریم، معزز علماء اکرام، مہمانان اکرام قدر و میرے ہم مکتب ساتھیوں، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کا اور اس کے حبیب علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، اور نور علی نور اس شخصیت کے یوم پہ اکٹھے ہیں، اس شخصیت کے عرص پاک میں اکٹھے ہیں جو اللہ کا بھی محبوب ہے اور رسول اکرم کا بھی محبوب ہے. دیکھیے اللہ پاک نے ہر دور میں اپنے نبی علیہ السلام کی امت سے ایسے افراد کا انتخاب کیا ہے جنہوں نے اپنے لادوار کردار سے اس امت کی حج کو لکھاتی کشتی کو ساحل مراد پر لنگر انداز کر دیا ہے. اسی وجہ سے بندہ مومن، عاشق رسول، قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا کہ سرتیزہ کا رہا ہے ازل تا امروز، سرتیزہ کا رہا ہے ازل تا امروز چراغ مصطفی شرار الملہبی. اور اعلیٰ حضرت نے بھی کہا تھا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلفائے راشدین نے ملوکیت کی شکل اختیار کر لی تو اللہ پاک نے حجاج بن یوسف کے مقابلے میں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جنہوں نے دین کے جلتے ہوئے چراغوں کو ظلم کی آندھیوں سے بچایا. اور جب ابو جعفر منصور نے انتقام کا روپ دھارا تو اللہ پاک نے اس کے مقابلے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا. جب حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وقت رخصت آیا تو اس امت کی رہنمائی کے لیے حضرت امام شافعی کی شخصیت وجود میں آ گئی. پھر 5 ہجری میں جب بڑے بڑے انقلابات رہنما ہوئے اور امت مصطفیٰ دوال پذیر ہونے لگی تو اللہ پاک نے حضرت محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیر یزدانی، شہباز لامکانی، حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ کو اس امت کی رہنمائی کے لیے بھیجا. آپ کی ذات نے دین کے رگ مردہ میں نئی روح پھونکی اور محی الدین کا لقب پایا، محی الدین کا لقب پایا جس کا معنی یہ ہے دین کو زندہ کرنے والا. آپ نجیب الطرفین، ہاشمی، حسینی، حسنی سید تھے. اسی وجہ سے تاجدار بریلی، امام اہل سنت، فخر اہل سنت، میرے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا تھا تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو. اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا. معزز سامعین، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی شخصیت ایسی درہ کا نام ہے جس میں علم و عمل، محبت و عقیدت، عجز و نیاز،
تجربات، مشاہدات اور شریعت کے طریق اور شریعت و طریقت کے تمام رنگ موجود ہیں. ان تمام رنگوں نے مل کر آپ کی شخصیت کو ایسی قوس قزح بنا دیا جس کے تمام رنگوں سے صبغت اللہ یعنی اللہ کا رنگ نظر آتا تھا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ میں جنگلوں میں رہ کر صحراؤں میں رہ کر یاد الہی میں زندگی بسر کروں، لیکن مشیت الہی کو یہ منظور تھا کہ میرے ذریعے سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے. ان حالات میں آپ خلوت کو ترک کر کے میدان عمل میں اترے. اللہ پاک نے لاکھوں انسانوں کو آپ کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائی. آپ کا اپنا فرمان مبارک ہے کہ میں لوگوں کے ذہنوں سے مخاطب نہیں ہوتا بلکہ ان کے دلوں پر اتر کے بات کرتا ہوں. آپ کے وعظ کے دوران لوگ اب کپڑے بال ڈالتے اور کئی دستاریں وجہ میں آ کے پھینک دیتے، بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ کئی عاشقان خدا عشق الہی میں اپنی جان بھی قربان کر دیتے. اسی وجہ سے علامہ محمد اقبال نے کیا کہا تھا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی. حاضرین محترم، صوفیاء و تصوف پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے. کسی نے اس کو افیون کی گولی کہا اور کسی نے اس کو سہل پسندی کا ذریعہ کہا، جبکہ اصل اسلامی تصوف نے تو ہمیشہ ترویج و شاعت اسلام میں بنیادی کردار ادا کیا، انقلابی کردار ادا کیا. بلکہ اس کے اطراف میں سر تھامس آرنلڈ اپنی کتاب میں ٹیچنگ آف اسلام لکھتا ہے The spiritual energy of Islam is not that has been so often maintained commensurate with political powers, but on the contrary, the loss of worldly power and worldly prosperity has served to bring to front the finest spiritual qualities which are truest to the sense of the missionary work of Islam. حاضرین محترم، حضور غوث پاک ہر طبقہ صوفیاء کے سرخیل و امام تھے. آج بھی اس وقت قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، عواسی، شاذلی، رفاعی، یہ تمام سلسلے آپ ہی سے فیض حاصل کر کے اس امت کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. ایسے ہی مردان پاک باز، عاشقان خدا، عاشقان رسول کے بارے میں قلندر الہوری شاعر مشرق نے خوب کہا تھا کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، آتی ہو جس کی فقیر سے بو عبداللہ. آخر میں اللہ پاک سے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ حضور غوث پاک کا صدقہ ہمارے استادوں کا فیض عام فرمائے، ہمارے استادوں کا فیض عام فرمائے، ان کے علم میں اضافہ فرمائے، ہمارے استادوں کو عمر دراز عطا فرمائے. سب بولے آمین. ہمارے استادوں کو عمر دراز عطا فرمائے، ان کے ذریعے سے، ان کے صدقے سے ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہم ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا حیات قائم و دائم فرمائے، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا حیات قائم و دائم فرمائے. اللہ پاک حضور غوث پاک کا فیضان مجھے، آپ سب کو، اس ادارے کو اور اس ادارے کے معاونین کو نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.